اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان کی عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرات، مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کرنے کے آداب، علماء کی زبان میں یا مہذب زبان میں اس کو آداب بولا جاتا ہے، عام فہم زبان کے اندر اس کو آپ گر سمجھنے، فن سمجھنے، دعا کرنے کا، اللہ کو منانے کا۔ یہ اپنی طرف سے نہیں، حدیث کے اندر جو بیان ہوئے ہیں کہ دعا اللہ سے کس طرح کرنی چاہیے۔ شروع کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں، دعا جو ہے وہ اصل عبادت ہے، عبادت کا اصل ہے اور عبادت کا مغز ہے۔ جسم کے اندر روح نہ ہو جسم بیکار ہے، جسم کے اندر دماغ نہ ہو جسم بیکار ہے، جسم کے اندر دل نہ ہو جسم بیکار ہے، گاڑی کے اندر انجن نہ ہو گاڑی بیکار ہے، سپاہی کے پاس اس کا ہتھیار نہ ہو سپاہی لڑ نہیں سکتا۔ مومن کا ہتھیار مومن کی دعا ہے، ہر محاذ کے اوپر، ہر موقع کے اوپر، ہر مصیبت دکھ کی گھڑی کے اندر وہ اس ہتھیار کو استعمال کر کے اپنے اللہ سے اپنا معاملہ جو ہے وہ حل کروا سکتا ہے۔ اور دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ حضرات اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بندے سے پیسے مانگیں ایک دفعہ، دو دفعہ، وہ تیسری دفعہ منہ پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے تو اللہ راضی ہوتا ہے، نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں میں ان کو قریب جہنم کے اندر اللہ کہتے پھینک دوں گا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو شروع میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی تقدیر کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ ایک چیز ایسی ہے کہ جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، وہ ہے دعا۔ دعا کر کے انسان اپنی تقدیر کو بھی بعض اوقات اللہ سے بدلوا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کی ذات کے اوپر حدیث کے اندر آتا ہے، جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، بعض اوقات دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ ان تمام مصائب و آلام کو اللہ دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ لیسا اکرم علی اللہ من شیء من الدعاء، حدیث کے اندر آتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا دعا سے بڑھ کے، دعا سے بہتر، دعا سے بیٹر اور اچھی کوئی چیز اور کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے بہترین عمل جو اللہ کے ہاں ہے وہ دعا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دعا جو ہے انسان کی عبادت کی روح ہے۔ میرے بھائیو، مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے یہ 15 سے 17 آداب جو ہے دعا کرنے کے بیان کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے ہیں۔ پہلا ادب دعا کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ دعا کرنا چاہیں تو باوضو ہو جائیں۔ ہاں، اور اس سے بھی پہلا ادب یہ ہے کہ پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ یہ نیت اس طرح کی نہ ہو کہ اگر میرے حالات ٹھیک ہو جائیں تو فلاں آدمی کے ساتھ بھی میں نمٹوں گا۔ نیت خالص ہو۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ باوضو ہو جائیں۔ اور تیسرا ادب یہ ہونا چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی طرف، قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، درود ابراہیم۔ اور کوشش یہ کریں کہ شروع میں بھی درود پڑھیں، آخر کے اندر بھی جو ہے وہ درود پڑھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ جتنی دیر تلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ تو جب دعا کرنی شروع کریں چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے ماضی کے گزشتہ گناہوں کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی ویڈیو کو آن کر لیں اور ان کو سامنے رکھ کر گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ طلب کرتا ہوں۔ اور چھٹے نمبر کے اوپر ادب یہ ہے کہ جب آپ نے دعا کرنی ہے پہلے اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ قیامت کے دن مجھے بھی بخش دینا اور میرے والدین کو، جمیع مسلمین کو، تمام مسلمانوں کو بخش دینا۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی ہے۔ اور ساتواں ادب یہ ہے
کہ جب اللہ سے دعا کی جائے نا، دہرایا جائے، ریپیٹ کیا جائے، بار بار اصرار جس کو کہتے ہیں، بار بار اللہ سے مانگا جائے، یا اللہ خیر عطا کر دے، یا اللہ بھلائی عطا کر دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ نواز دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ اگر آپ جب اللہ سے کوئی سوال کرتے تھے، سوال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اللہ سے دہراتے تھے، یا اللہ یہ چیز مجھے عطا کر دے، جو بھی سوال کرتے تھے، جو بھی مانگتے تھے، 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے مانگتے تھے۔ اور 8واں ادب یہ ہے کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے۔ زیادتی سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ دعا کرنے بیٹھے 1 گھنٹہ آپ دعا کرتے رہے، ذہن آپ کا کدھر ہے اور دعا آپ کچھ مانگ رہے ہیں، یا پھر آپ دعا کے اندر چیز وہ مانگ رہے ہیں جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی، جو اللہ کی رضا کے اندر شامل نہیں ہے، یا آپ جو آپ تک پہنچ نہیں سکتی، تو دعا کے اندر زیادتی نہیں کرنی۔ رسول اللہ نے فرمایا انہو لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ کی ذات حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتی، فی دعا او فی غیر، دعا کا معاملہ ہو یا کوئی دوسرا معاملہ ہو، اس کے اندر حد سے گزرا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بات قطعاً پسند نہیں کرتی۔ اور 9واں ادب یہ ہے، بہترین ادب، کہ ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ کے دربار میں بیٹھ کر ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے گڑ گڑا کر اور چپکے کے ساتھ اللہ کو منایا جائے، تنہائی کو ڈھونڈ کر بڑے ادب کے ساتھ۔ ہم کسی بڑے بادشاہ کے دربار کے اندر پیش ہوں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جی ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ بڑے سخی ہو، آپ بڑے غریبوں کے ہمدرد ہو، تو اللہ کے دربار میں بھی جب بیٹھا جائے ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ان کی ساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس کے بعد 10واں ادب یہ ہے کہ حضور قلب، ہمارا دل جو ہے نا وہ حاضر ہونا چاہیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا مانگ رہا ہوں، میں کیا مانگنے کے لیے بیٹھا ہوں، کیا مانگنے کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، دل حاضر ہو، یہ نہیں ہو کہ ہاتھ اٹھائے ہوں، ہم دعا مانگ رہے ہیں اور ذہن جو ہے وہ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ آپ لوگ دعا میں جلدی سے بچیں، جلدی سے اجتناب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے ہوئے اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتا ہے یا قطع رحمی کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری اس رشتہ دار سے جان چھڑوا دے، میری اس بھائی سے جان چھڑوا دے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا اس بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ دعا کے اندر جلد بازی سے کام لینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جلد بازی سے کام لینے سے یہ مراد ہے مسجد میں آیا اللہ ماشاءاللہ پورا سال تو توفیق نہ ہوئی اور آخری دنوں میں آیا 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ اللہ سے مانگا، کہتا نہیں اب میری قبول نہیں ہوتی، اکتا آ گیا اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بیدار ہو کے منہ پھیر لیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سے مانگنا پڑے سال ہا سال تو آپ مانگیں۔ آپ قرآن پاک کو کھولیں 100 سال کے لگ بھگ عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو پھر بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ اولاد کی خواہش پیدا ہوئی ہے، اللہ نیک اور صالح اولاد جو ہے وہ عطا کر دیں۔ تو دعا کے اندر جلد بازی سے اجتناب کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے یقین کامل ہو۔ ہاں 12واں ادب یہ ہے آپ کا یقین پکا ہو، پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح، یعنی جب آپ اللہ کے دربار میں بیٹھ جائیں ایک چیز آپ نے جائز ہو، شریعت کی حدود کے اندر ہو، اللہ کی ہاں وہ پسندیدہ ہو، آپ نے مانگنی شروع کر دی، آپ دل کے اندر یہ خیال نہ رکھیں پتہ نہیں اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی۔ اللہ کے دربار کے اوپر اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں کہ یا اللہ آپ ہی دیتے ہو، آپ ہی دینے والے ہو، میں نے یہاں سے لے کے ہی جانا ہے، 1 دفعہ نہیں دو گے، 2 دفعہ، 2 دفعہ نہیں دو گے، 3 دفعہ، میں آپ کے دروازے کے اوپر آ گیا ہوں، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد 13واں ادب یہ ہے کہ بھئی آپ رو رو کر، گڑ گڑا کر اور اللہ کو آہوازاری کر کے منائیں جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیو 14واں ادب اس چیز کا یہ ہے کہ بھئی اگر اللہ نے خوشحالی دی ہوئی ہے، خوشحالی میں اللہ کو زیادہ یاد کیا جائے، ہاں مال و دولت اللہ نے دیا ہے اس میں زیادہ یاد کیا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ خوشحالی کے عالم میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تنگ دستی کی صورت میں جب کوئی تنگی آ جاتی ہے اللہ اس کی دعا کو بفضل اولا، بدرجہ اولا جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب خوشحالی کا وقت ہو، ضرورت نہیں ہے، تب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 15واں ادب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مناؤ تو اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نام بڑے پیارے ہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیں، اللہ کے ناموں کا واسطہ ڈالیں، اللہ کے ناموں کا ریفرنس دے کے حوالہ دے کے اللہ سے مانگے، یا غفور اے بخشنے والے، یا رحیم اے رحم کرنے والے، یا سمیع اے سننے والے، یا مجیب اے قبول کرنے والے، یا قریب اے قریب ہونے والے، قریب آنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی صفت کو بیان کر کے اس کے نام کے حوالے سے مانگا جائے۔
اور میرے بھائیوں 16واں ادب یہ ہے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دیا جائے۔ نیک اعمال وہ جن کے اوپر آپ کو قوی 100% یقین ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور فیورٹ تھے اور محب تھے، اللہ نے قبول فرما لیے، ان اعمال کا حوالہ دے کے کہیں کہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ کام کیا۔ بخاری و مسلم کے اندر مشہور واقعہ آپ نے سنا، کتابوں کے اندر پڑھا کہ 3 مسافر غار کے جب جا رہے تھے، غار کے اندر مشکل میں پھنس گئے، اور جب مشکل کے اندر پھنس گئے اپنے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں، اگر دعا جلدی قبول نہیں ہو رہی، کبھی ذہن کے اندر یہ بات نہ رکھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے انسان کے پیٹ میں رزق حلال کا ہو اور انسان کی نیت خالص ہو اور انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ اس کی دعا کو لازمی قبول کر لیتے ہیں۔ 3 صورتیں بن جاتی ہیں، یا تو فوری طور پر جو اس نے مانگا، پہلی صورت یہ ہے، پہلی قسم، پہلی کیٹیگری، اگر جو مانگ رہا ہے اللہ اس کو فوری طور پر عطا کر دیتے ہیں، اس کے مطالبے کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اگر نہیں تو اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، سیو کر لیا جاتا ہے، محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس کی دعا آخرت کے اندر اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ دونوں صورتیں بھی نہیں ہو سکیں تو اس کی دعا جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی دعا جو ہے جو آسمان سے آفتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں ان کے لیے رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے، ان کو روک لیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو دعا کے آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔